Assalamu alaikum. Here it's TJ Chronic Taska and your host Sherry Ahmed. Welcome to the new Islamic teaching number 3. Where is Allah? يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے لوگوں، عبادت اختیار کرو اپنے اس پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ۔ ویسے تو میرے دوستوں، اللہ ہمیں ہر سردی گرمی اور خزاں سے بچا کر ہماری اس دنیا کو بھی باہر کی دنیا یعنی جنت بنانا چاہتا ہے اور دوسری دنیا کو بھی جنت بنانا چاہتا ہے، لیکن اکثر بے یقین لوگ دوسری دنیا پر بھروسہ نہیں کر پاتے اور ان کے لیے دوزخ کی آنکھ ایک خیال کی طرح ہوتی ہے۔ 100% یہ خیال نہیں بلکہ ایک کل کی صبح کی طرح ایک حقیقت ہے، جیسا کہ میں نے آیت نمبر 21 کی تلاوت کی، جس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ، جس کو اللہ نے کل کی صبح آنے سے پہلے آج سے ہی اپنی کتاب قرآن مجید میں واضح کر دیا ہے۔ اگر ہم صرف ایک آنکھ کا ہی تصور کرتے ہیں تو کس کو آنکھ سے ڈر نہیں لگتا، لیکن اس کے برعکس چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، سب کے کافی چیلنجز اللہ کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن میرے اللہ کی رحیمی کریمی دیکھیے جو ہمیں اس کے برعکس بھی اس حقیقت سے آشکار کرا کر ہمیں دوزخ کی آنکھ سے بچانے کی تلقین کر رہا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، عبادت اختیار کرو اپنے اس پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ سب سے پہلے جو غیر مسلم کا سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے خلاف کسی اور کو شریک بنانا۔ وہ اس وجہ سے ان کی کم سمجھی یہ ہے کہ اللہ ان کو نظر نہیں آتا، اس وجہ سے وہ غیروں کو شریک بناتے ہیں، جیسا کہ ان کا ایک پتھر کی پوجا کرنا، جب ایک مالک الکائنات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ کہاں ہے میرا اللہ؟ 3 اندھیروں میں، جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی ہم کچھ نہیں جانتے تھے۔ میرے قرآن کی ایک عربی میں اللہ ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ اے لوگوں، عبادت اختیار کرو اپنے اس پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ بے شک جب ہم کچھ نہیں جانتے تھے کہ صرف ہم ہی نہیں بلکہ ہماری نسل اسی طرح پہلے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، یہاں تک کہ اللہ نے ہمارے اس چیلنج کو بھی کلیئر کر دیا۔ پھر کون چلا رہا تھا؟ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں چلا رہا تھا، چاہے وہ مسلم کی ہو یا غیر مسلموں کی ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے غیر مسلموں کا تو چیلنج کلیئر کر دیا، اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہم نے وہ غور سے سننا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ پھر بھی ہم جانتے بوجھتے اس پتھر کی پوجا کرتے ہیں جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، اور وہ سب کچھ جانتے بوجھتے اپنے ان بندوں کو رزق دیتا ہے۔ سب سے بڑا چیلنج جو اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کا کلیئر کر دیا، جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور غیر مسلموں سے بھی بدتر مسلمانوں کا چیلنج جو اللہ کے خلاف ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ظلم و جبر کرتے ہیں، سچ کو چھپا کر جھوٹ بولتے ہیں۔ کیسے دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور برسایا آسمان سے پانی، پھر پردہ عدم سے نکالا، بذریعہ اس پانی کے پھلوں کی غذا کو
تم لوگوں کے واسطے، بس اب تو مت ٹھہراؤ اللہ پاک کے مقابل، اور تم جانتے بوجھتے ہو کیسے دیتا ہے۔ ام وانزل من السماء، آسمان سے پانی برسا کر، کس طرح، ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، زمین کے 3 اندھیروں سے ہمارے لیے رزق پیدا کرتا ہے، تو کیوں نہ کروں میں اپنے اس ایک اللہ کی عبادت جو مجھے اس طرح رزق دیتا ہے، میں کیوں نہ اس کے احکام مانوں جب مجھے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اچھا میرے دوستوں، اب مجھے دیجیے اجازت، اب ہم اپنی اور نیو اسلامک ٹیچنگ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل، اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔